سب سے بے وقوف انسان ایک عبرتناک واقعہ پورا سنیں۔ کہتے ہیں ایک بہت بڑے سیٹھ نے ایک ایسے شخص کو نوکر رکھا جو دماغ کا موٹا تھا۔ جب امیر شخص کام کاج سے فارغ ہو کر گھر آتا تو تھکاوٹ اور ٹینشن دور کرنے کے لیے اس بے وقوف سے الٹے سیدھے سوالات کرتا اور وہ بیچارہ اپنی تھوڑی سی عقل کے مطابق جواب دیتا، جسے سن کر وہ سیٹھ ہنس ہنس کر دوہرا ہو جاتا۔ یوں اس کی سارے دن کی تھکاوٹ دور ہو جاتی۔ ایک دن اس امیر آدمی کے ذہن میں خیال آیا کیوں نہ اس بے وقوف کا امتحان لیا جائے، تو اس نے ایک سفید چھڑی اس بے وقوف کو دیتے ہوئے کہا کہ یہ چھڑی تم اس شخص کو دو گے جو تمہیں اپنے سے بھی زیادہ بے وقوف لگے۔ وقت گزرتا گیا، وہ امیر شخص ایک دن شدید بیمار ہو گیا۔ ایک دن اس نے اپنے بے وقوف نوکر کو بلا کر کہا، تم مجھے معاف کر دو، تمہیں تھوڑے سے پیسوں کا لالچ دے کر کچھ دیر کی خوشی حاصل کرنے کے لیے میں تمہارے جذبات سے کھیلتا رہا۔ نوکر کے آنکھوں میں آنسو آگے کہنے لگا، مالک آپ آج ایسی کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اس امیر شخص نے جواب دیا، اب میں بہت دور جا رہا ہوں۔ نوکر کہنے لگا، آپ جہاز پہ جا رہے ہیں یا گاڑی میں؟ سیٹھ آپ دیدہ ہو کر بولا، وہاں نہ تو جہاز سے جایا جاتا ہے اور نہ ہی گاڑی سے، بس ملک الموت آئے گا اور مجھے لے جائے گا۔ نوکر، اچھا پھر آپ نے وہاں کے لیے گاڑیاں تو خریدی ہوں گی؟ سیٹھ، نہیں۔ نوکر، اچھا خدمت کے لیے وہاں نوکر چاکر تو ہوں گے نا، اور رہنے کے لیے بہت بڑا بنگلہ بھی ہوگا، وہ خریدا ہوگا آپ نے، کیا آپ نے اپنا سامان پیک کروا لیا؟ سیٹھ صاحب، نہیں، وہاں کے لیے میرے پاس نہ تو بنگلہ ہے نہ ہی نوکر چاکر، اور وہاں خالی ہاتھ جانا پڑتا ہے۔ نوکر حیران ہوتے ہوئے، پھر آپ واپس کب آؤ گے؟ سیٹھ صاحب، جو ایک مرتبہ وہاں چلا جائے واپس نہیں آتا ہے، ہمیشہ وہیں رہتا ہے۔ وہ بیوقوف نوکر تھوڑی دیر کے لیے تو وہیں کھڑا کچھ سوچتا رہا، پھر اچانک واپس اپنے کمرے کی طرف بھاگا۔ جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں وہی سفید چھڑی تھی۔ اس نے وہ سفید چھڑی اپنے مالک کو دیتے ہوئے کہا، یہ سیٹھ یہ دیکھ کر حیران ہو گیا اور وجہ پوچھی تو نوکر کہنے لگا، مالک کافی عرصہ پہلے آپ نے یہ چھڑی مجھے دی تھی اور کہا تھا کہ یہ اس کو دینا جو تمہیں اپنے سے زیادہ بیوقوف لگے۔ مالک، مجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ بیوقوف آپ ہی لگے ہیں۔ جہاں کچھ عرصہ رہنا تھا وہاں دن رات محنت کر کے آپ نے عالیشان بنگلہ بنوا لیا، خدمت کے لیے نوکر چاکر رکھے، گاڑیاں اکٹھا کی۔ جہاں ہمیشہ کے لیے رہنا تھا وہاں کے لیے کچھ بھی نہیں کمایا، کچھ نہیں کیا۔ اب میں اپنے سے زیادہ بیوقوف انسان کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتا۔ نوکر یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ یہ ایک پیغام ہے ہم سب کے لیے۔ اس عارضی دنیا میں رہ کر کیا ہم سب صرف دنیا کا مال و متاع اکٹھا کرنے میں تو نہیں لگ گئے، یا اپنے ہمیشہ والے گھر کے لیے بھی کچھ اکٹھا کیا ہے؟ ایک مرتبہ سوچئے گا ضرور۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے میرے دوستو، کب آ جائے۔ جو چند لمحے باقی ہے انہیں غنیمت جانیے۔ اپنے انتہائی مصروف وقت میں سے اپنے آخرت کی تیاری کے لیے بھی وقت صرف کریں، یہی آپ کی اصل کمائی ہوگی۔ دنیا کا مال تو دنیا میں ہی رہ جائے گا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔